بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، ان کا کیا درجہ ہے، اور جن لوگوں پر تجربات کے بعد ماں باپ کا مقام کھلتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیا مرتبہ دیا ہے، کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے ہاں میں ایک بزرگ کی کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ تو جو جدہ میں مقیم تھے، پاکستانی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو ایک بار میرے مجھ سے فرمانے لگے، مسجد جاتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ہو جاتا تھا تھوڑی دور کے لیے، تو اس میں وہ کچھ گفتگو ہو جاتی تھی، تو اس میں بڑی کام کی باتیں ارشاد فرماتے تھے جو میں نے بھی نوٹ بھی کرنی تھی، اور جن سے مجھے نفع بھی ہوا اور جن کو میں نقل بھی کرتا رہا، انہی میں سے کچھ پیش کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے ساتھ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا تو وہ سونا ہو گئی۔ یہ حضرت کہتے ہیں میرا تو زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے ساتھ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا تو وہ سونا ہو گئی، اور ان کی ناخوشی کے ساتھ اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالا تو وہ مٹی ہو گئی، سونے میں بھی ہاتھ ڈالا تو وہ مٹی ہو گئی۔ اس پہ غور کیجیے، کہتے ہیں میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے مقام کو پہچانا اور اپنی عملی زندگی کی تجربات کی روشنی میں یہ چیز پیش کی۔ تو ایسے ہی بہت سے بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر۔ چنانچہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ نے ایک بار مجھ سے فرمایا، لاہور میں کی بات ہے کہ حضرت ان کا تکیہ کلام تھا، یعنی حضرت جو 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور باپ کی دعا ایک طرف، یعنی باپ کی دعا 70 ولیوں کی دعا پہ بھاری ہے۔ ولی تو ولی ہوئے، لیکن جبکہ وہ باپ ایک عام آدمی ہو، ایک عام مسلمان ہو، اس کی دعا اپنی اولاد کے حق میں جو ہے 70 ولیوں سے بھاری۔ تو یہ اللہ نے اولاد کے حق میں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کی دعائیں اولاد کے حق میں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ کو خوش رکھنا، راضی رکھنا، اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے دینی اور دنیاوی دونوں مقاصد کے لیے ان سے دعائیں کرانا کامیابی کا اکثیر نسخہ ہے، اور اللہ کے ہزارہ بندوں کا تجربہ ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی نصیحت ہے، اور اس پر عمل کریں، اور اس سے پھر وہ ایک حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بھی سناتے تھے اس کے ساتھ، کہ ہمارے والد صاحب کا بڑھاپا تھا، اور ایک روز آرام فرما رہے تھے، تو میں گیا والد صاحب کے پاس، ان کے پیر دبانے لگا، ان پہ سر پہ دے لانے لگا، اور میں نے عرض کیا کہ ابا جی، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے، آپ نے ہمیں عالم بنایا، علم دین سکھایا، آپ ہمیں بزرگوں کے پاس لے گئے، ہم نے ان سے دین سیکھنے کے ذرائع آپ نے ہمیں مہیا فرمائے۔ تو میں ان سے اس قسم کی گفتگو کرتا رہا۔
تو پھر مجھ سے کہنے لگے آخر تم چاہتے کیا ہو، کہ سب کس کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے جو ہے یہ عرض کیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ ابا جی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ جب میں نے یہ کہا میرے لیے دعا کر دیجیے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، بس لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے اچھا دعا کرانی ہے تو پھر ایسا کرو ایک وہ لوٹے میں پانی بھرو وضو کے لیے، میں یہاں وضو کروں گا اور 2 نفل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اٹھے، میں نے پانی لایا جلدی جلدی اور انہوں نے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد اور کہا کہ تمہیں جو دعائیں کرانی ہیں وہ ایک پرچے پہ مجھے لکھ کے دے دو۔ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی دعا دیا، اور جلدی جلدی جتنی دیر میں وہ 2 نفل پڑھ رہے تھے میں نے ساری دعائیں جو ہیں ایک پرچے پہ لکھ دیں۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھے پھیر چکے سلام تو میں نے وہ پرچہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو میرا پرچہ لے کر وہ بہت دیر تک دعا کرتے رہے، بہت دیر تک دعا کرتے رہے، اور پھر جب مصلی سے اٹھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ ملا، تجھے مجھ سے زیادہ ملے گا، اور تیری اولاد کو تجھ سے زیادہ ملے گا۔ اور پھر یہ کیا کہ فرمانے لگے تو مولوی صاحب ہمارا تو ہائی کورٹ سے رجسٹری ہو گئی ہے، مولوی صاحب ہماری تو ہائی کورٹ سے رجسٹری ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کو مقام کو پہچانا اور ان کا حق ادا کیا۔ ایسے ہی ایک بار انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ آتے ہیں گھر میں، لڑکے کے گھر میں آتے ہیں تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں ان کی خدمت میں یا ان پر خرچ کرنے میں ڈنڈی مارتی ہیں، جیسی کی خدمت کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتی، حالانکہ یہ نہیں پتہ ہوتا انہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو ان کی دین و دنیا دونوں سمجھ جائیں، دین و دنیا کی بے انتہا نعمتیں حاصل ہوں۔ تو ماں باپ کے حقوق کو پہچاننا اور ان کا حق ادا کرنا، اور جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی، اور ماں باپ کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کا آرام اور راحت پہنچانا، اور اس کا خیال رکھنا قبل اس کے کہ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس ضرورت کا پہلے سے خیال کر کے وہ ضرورت انہیں مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام کا نظام حقوق قائم ہوتا ہے، اور گھروں میں سکون آتا ہے، اور بہاریں آتی ہیں، اور برکتیں آتی ہیں، اختلافات دور ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، اور کسی کا گھر ہی جو ہے وہی اس کی جنت ہے، جس کو اگر آدمی نہ سمجھی سے اپنی اس جنت کو برباد کرتا ہے تو یہ ایک اہم چیز ہے اور عملی چیز ہے، اور الحمدللہ میں یہ ساری باتیں آپ سے تجربے ہی کی بات کہہ رہا ہوں ساری۔ الحمدللہ ہمیں حتی الامکان ان بزرگوں کی باتوں کو پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، اور الحمدللہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کی بھی، اور الحمدللہ اس کی برکات اور ثمرات میں نے اپنی زندگی میں پا رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں اور مشاہد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔